عملی زندگی میں دین کو لائیں. عملی زندگی میں جب یہ عملی زندگی میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ آپ نے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھی. علماء کی بات نہیں کرتا، لیکن میری طرح کے طالب علم جب انہیں پتہ چل جاتا ہے نا، کئی دفعہ مدرسے داخل ہونے سے پہلے وہ پابندی سے پڑھتے ہیں، بعد میں انہیں پتہ چل جاتا ہے غیر مؤکدہ خیر ہے، پھر وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس کس چیز سے کیسے کیسے جو ہے گنجائش لینی ہے. تو میں نے کہا آپ نے سنت نہیں پڑھی، حالانکہ آپ وہاں فارغ بیٹھے تھے. تو مجھے کہنے لگی حضرت صاحب غیر مؤکدہ ہی ہے. میں نے کہا یار ہے تو غیر مؤکدہ، پر آپ کو پتہ ہے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے کو میرے نبی پاک نے دعا دی ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. تجھے محبوب کی دعا مل رہی ہے اور تو نے غیر مؤکدہ کہہ کے بات ختم کر دیا. کب کہا ہے کسی نے کہ ضروری ہے؟ لیکن دیکھ تو صحیح اس کے پیچھے فضیلت کتنی ہے، عظمت کتنی ہے. اپنی عملی زندگی میں ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عید کے بعد فیصل آباد جایا کرتے تھے حضرت محدث اعظم کے ہاں حاضری دینے کے لیے. تو ظہر کے بعد ٹکٹ لیا انہوں نے جانے کے لیے فیصل آباد، تو شیخو پورہ کا لے لیا. تو خدام نے عرض کی حضور شیخو پورہ میں خیر ہے؟ کہنے لگے درود پاک پڑھو دھیان سے. شیخو پورہ میں اتر گئے، فرمانے لگے کوئی ہماری مصروفیت نہیں تھی، کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں. تو بس والا کئی دفعہ گاڑی نہیں روکتا، شیخو پورہ کا ٹکٹ اس لیے لیا ہے کہ عصر کی نماز آسانی سے پڑھی جائے گی، اور پھر وہاں سے شاہ کوٹ کا لیتے ہیں تاکہ مغرب پڑھی جائے، اور پھر عشاء کا وقت زیادہ ہوتا ہے پہنچ جائیں گے. فرمایا کرتے کہ یار یہ سفر تو زندگی کا اسی طرح ہے، لیکن نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے. اپنی عملی زندگی میں دین کو لاؤ میرے دوستو. عملی میں نے اتنی لمبی تقریر سنی، میں نے فلاں عالم کو، میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کہنے لگے آپ ہمارے 22ویں خطیب ہیں، بڑے بڑے مشائخ کے نام لیے، یار سال بڑا جلسہ کرتا ہوں. تو میں نے ان کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کریں آپ. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، باقی سارے کام لوگ بغیر دعا کے کر لیتے ہیں، نماز کی باری آئے تو کہتے ہیں دعا کرو، نماز شروع کر لو. کہنے لگے دعا فرمائیں. میں نے ان سے کہا اپنے 22 علماء کے نام لیے جن سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کے ہاں ان کا آنا جانا ہے. تو آج کے بعد ذرا یہ بات سوچ کے بتانا، لوگ کہیں گے 22 آدمی مل کے بھی آپ کو نمازی نہیں بنا سکتے. اب ابھی تک وہیں کھڑے ہیں، آپ نے صحبت سے کیا پایا؟ آپ کہتے ہیں نا میں فلاں شیخ کا مرید ہوں، اور گھر جا کے اگر بیوی کے ساتھ سخت لفظوں میں بات کرتے ہو تو وہ فوراً کہتی ہے یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ سبق دیتے ہیں تجھے. آپ مانے نہ مانے، پر ہم اپنی خانقاہوں کے نمائندے ہیں، ہم اپنے آستانوں کے نمائندے ہیں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں رکتے ہیں، ہمیں پرکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے آیا ہے. اور تیسری بات میرے عزیز، علم، عمل اور پھر اخلاص. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ لمبی نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے. یہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہوتی ہے. بندہ جب مخلص ہوتا ہے تو وہ اصل ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. اپنی زندگی میں تصنع والا کام کوئی نہ کریں. دکھاوا تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. چسکا لگ جاتا ہے نا بعض سیاسی سماجی لوگوں کو اسٹیج پہ بیٹھنے کا، تو بیچاروں کو کبھی پیچھے بیٹھنا پڑ جائے تو ان کی جان کو مصیبت بن جاتی. وہ اونچی کر کر کے گردن اسٹیج سیکرٹری کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، تم نے ابھی تک بتایا ہی نہیں، اعلان ہی نہیں کیا. میری طرح کے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے القابات تھوڑے ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. اخلاص والی زندگی میں حسن ہے، اس میں تازگی ہے. اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. اخلاص والی زندگی میں حسن ہے. حضرت بلے شاہ کہنے لگے میں اعتکاف قصور میں نہیں کرتا، دور جاتا ہوں، دور کوئی گاؤں ڈھونڈتا ہوں تاکہ 10 دن اعتکاف کروں. شیخ کیوں؟ فرمانے لگے یہاں سارا شہر تو ہاتھ چومتا ہے، یکسوئی نہیں ملتی. اٹھ بلے آ چلو تھے وسیے، جتھے وس دے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے، کچھ تو موقع ملے. امام ابو نعیم کہتے ہیں 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، جس میں 2 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے،
اور بھی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا تھا، پر کوئی نقاب پوش تھا جو دروازے پہ چھوڑ جاتا، اور اگر کبھی پوچھتے آپ کا نام کیا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے، کہتے خبردار اگر آپ نے دوبارہ نام پوچھا، سالوں کھانا آتا رہا، اور 100 گھر میں سالوں، لیکن پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ پھر اچانک ایک رات ایسی گزری مدینہ منورہ میں کہ وہ لنگر، وہ کھانا آنا بند ہوا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے ہاں بھی نہیں، پتہ تو کرو کس دن سے نہیں آیا، آخر وہ شخصیت پتہ تو کرو۔ تو جب تاریخیں ملائی گئیں تو سب نے کہا 18 محرم کے بعد نہیں آیا، پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا۔ تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا جنازہ پڑھا گیا ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کے شہزادے خود امام زین العابدین خود اپنی پشت پر اناج کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے، چہرے پہ نقاب ہے، بندوں سے انہوں نے اس کا اجر نہیں لینا، رب رسول سے لینا ہے۔ اس لیے چپکے سے، خاموشی سے ساری زندگی خدمات سر انجام دی۔ میں آپ سے عرض کروں، دین کے چمن میں جتنی بہار ہے نا، اس کے پیچھے ہمارے مشائخ کا خلوص ہے۔ کام ہی کرتے رہے، انہیں سارا پتا تھا، جتنی تیزیاں آج لوگوں کو آتی ہیں یہ ساری انہیں آتی، انہیں پتا تھا کہ بڑے شہروں کی رونقیں کیا ہیں، وہ جانتے تھے کہ بڑے علاقوں میں کام کرنے کا نتیجہ کیا ہے، لیکن دور کسی کٹھیا میں، کسی گاؤں میں جہاں انہیں ان کے مشائخ نے بٹھا دیا، انہوں نے زندگیاں گزار دی، اس لیے کہ وہ مخلص تھے۔ جو ڈیوٹی ان کے ذمے لگائی گئی وہ انہوں نے جم کے کی۔ زندگی میں جب جب ریاکاری نکلتی جاتی ہے، انسانوں کے قریب آتا جاتا ہے، گھٹن ختم ہوتی جاتی ہے، انا مٹتی جاتی، تعلقات میں وسعت۔ 3 چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں: علم ضرورت کے مطابق، اور وہ بھی شوق سے، وہ بھی پڑھیں اور پڑھنے جائیں تو عبادت جان کے، اور پھر اس پر عمل، اور عمل میں خلوص۔ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پیدا کر کے دیکھیں، ایسے محسوس ہوگا جیسے مقصد زندگی ہاتھ آیا ہے، ایسے لگے گا جیسے انسان اپنے آپ میں خود ہلکا پھلکا سا محسوس کرنے لگا ہے، اور کسی بھی موقع پر جب وہ کوئی کام کرنا چاہے گا تو اخلاص کی برکات اسے نصیب ہوں گی، وہ محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانہ مبارکہ کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، اور حضرت صاحب عرس علیہ رحمہ کے فیضان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔